محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ آدمی ہے جو دوسروں کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سبحان اللہ! بڑے احکام کی بات ہے اور بالکل ہماری سمجھ کے موافق ہے۔ دیکھو، ایک چور کو سزا ہو تو دوسرے کے لیے فائدہ اس میں ہے کہ چوری کرنا چھوڑ دے، اور نقصان اس میں ہے کہ دوسرے کی سزا دیکھے اور برابر چوری کرتا رہے۔ تو یہ بات مشہور ہے کہ 100 دن چور کے، ایک دن شاہ کا، کسی دن یہ بھی پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے شرع کے موافق اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔ اس چور نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا پہلا قصور ہے، اس دفعہ معاف کیجیے، پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے قصور میں کسی کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ اور تحقیق کرانے پر معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ چوری کر چکا ہے۔ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بہت کچھ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، درگزر فرماتا ہے، لیکن جب ہم حد سے بالکل نکل جاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ کا خیر ہم کو رسوا کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وہ شان ہے کہ گناہوں پر بھی ہم کو کم پکڑتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے غفلت کا کہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ نماز روزے کی پابندی اور نہ حرام اور حلال کی پرواہ، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا اور جس طرح چاہا کما لیا اور کھا لیا۔ دیکھو، ایک نماز ہی ایسی ضروری چیز ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے کی سزا میں ہزاروں برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بے علم جاہل لوگوں کی حالت تو خراب ہے ہی، مگر بعض لکھے پڑھے حافظ، مولوی، قاری، پیر جی، حاجی، نمازی، ملا جی، میاں جی جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کو بھی اپنی عادتیں سنوارنے کا خیال نہیں، صرف نام کے دیندار ہے۔ ان کے نزدیک بس یہی کمال ہے کہ داڑھی درست ہو، پیجامہ اور تہبند ٹخنوں سے اونچا ہو، بس ہم نے ظاہری لباس اور صورت کو تو درست کر لیا، مگر ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں بھری پڑی ہیں، ان کو درست نہیں کیا، جیسے بغض، غصہ، حسد، تکبر، غیبت، جھوٹ، مکر و فریب، حرص، لالچ، شہوت، بد نظری، بد مالگی وغیرہ۔ ظاہری تو ایسا اچھا ہے کہ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ کر شرما جائیں، اور اندر سے ایسے خراب کہ کافر بھی نفرت کرے۔ ایسے ہی دیندار لوگوں کو دیکھ کر لوگ سب دینداروں سے بدگمان ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عادتیں دیکھ کر لوگ شکایت کرتے ہیں اور دین ہی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دے کر ایک بہانہ سمجھا دیا ہے کہ دیندار بن کر فلاں مولوی یا حافظ یا قاری یا حاجی یا نمازی جیسے ہو جاؤ گے تو پھر ایسی دینداری کس کام کی۔ دیکھو، یہ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایسے دینداروں کی عادتیں دیکھ کر دینداری سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ ہم خود تو بگڑے ہی تھے، مگر دوسروں کے لیے بھی برا نمونہ بن گئے۔ تو اے دیندارو، اپنی عادتیں درست کرو اور ظاہر و باطن ایک سا بناؤ، اور اے مسلمانوں، تم شیطان کے اس دھوکے سے بچو کہ ایسی دینداری کس کام کی، تمہارا ایمان دینداروں پر نہیں ہے، تم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو تم کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے حکموں پر چلو، خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد وغیرہ کو بھی دیندار بناؤ، حافظ، مولوی بناؤ، قاری اور نمازی بناؤ، اور اللہ و رسول کے پیارے بنو۔ یاد رکھو، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ کوئی اللہ و رسول کی تابعداری کر کے قبر میں اور جنت میں عیش کرے گا اور آرام پائے گا، کوئی اپنی بدعملی کی سزا قبر میں اور دوزخ میں چکے گا۔ بس خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسرے کی بری حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔